بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 27واں روزہ تھا اور چند ہی دن ماہ رمضان کے اللہ رب العزت کی توفیق سے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنا دے اور ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ کل سورۃ الاحقاف کے مضامین جو کہ 26ویں سپارے کی پہلی سورت ہے اور حوامیم میں 7 یعنی وہ 7 صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات میں حامیم سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے ان صورتوں کے مضامین اور ان کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اس کے بعد کی جو صورتیں 26ویں سپارے کی ہیں، آج انشاءاللہ ان کے مضامین آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کے بعد 26ویں سپارے میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور بعض روایات میں اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ قرآن کریم کی یہ اس سورت کی جو آیات ہیں یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر اس غزوے کے واقعے کا اللہ رب العزت نے تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ وہ معرکۃ الآرا جنگ جس کے اندر اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے اور فرشتوں کے تعاون سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی تھی، اور اس یوم کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ فیصلہ کن معرکہ تھا، وہ سب سے پہلا معرکہ کہ جس میں مسلمانوں کی دھات، مسلمانوں کی جماعت کی دھات اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں میں بٹھا دی، اور اس جنگ کے نتیجے میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار 70 سردار مقتول ہوئے اور بڑے سردار 70 کی تعداد میں گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی یہ فتح اللہ رب العزت کی طرف سے ایک یوم الفرقان تھا، حق کا بہت واضح اعلان تھا جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کفار کو جو کہ اسیر ہو گئے تھے، قید کر لیے گئے تھے، ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی کہ مسلمانوں کے لیے زیادہ مناسب یہ تھا کہ وہ جب تک کہ کفار کی کو صحیح طریقے سے کچلا نہ جا چکا ہو، صحیح طریقے سے ان کی کمر توڑی نہ جا چکی ہو، اس وقت تک ان کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کرنے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی کمر توڑ دی جاتی۔ یہ زیادہ بہتر تھا اس بات سے کہ ان کو فدیہ لے کر، مالی فائدہ لے کر، معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی ان سرکشیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی گفتگو کو غور سے سنتے تھے اور اس کے اندر ٹیڑھ پن اور کجی نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل جنت اور ان مؤمنین جو اللہ رب العزت کی توفیق سے اس دنیا کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کے اچھے انجام کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ چونکہ قرآن کریم کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قتال سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے امیر ریاست یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اب مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جب جہاد کا موقع آئے اس موقع کے اوپر جہاد کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو
इस बात का हुक्म दिया जा रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और नुसरत के अंदर किसी किस्म की कोई कसर न छोड़ें। और उसी मौके के ऊपर उन मुनाफिकीन की कैफियत को बयान किया जा रहा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिल्कुल नापसंद है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मुनाफिकीन की हालत ये है कि जब इनके सामने क़िताल का तज़किरा किया जाता है, जिहाद का तज़किरा किया जाता है, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की बात की जाती है, तो इनकी कैफियत ऐसी होती है जैसे कि इनके ऊपर मौत की गशी छा गई हो और ये खौफ और मौत का खौफ महसूस करते हुए जंग से और जिहाद से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म के ऊपर अमल करते हुए अपनी जान का नजराना देने से कतराते हैं और भागते हैं। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान फरमा दी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये अहकामात इसलिए आ रहे हैं ताकि अल्लाह ताला ये इस बात को जान लें और ये इम्तिहान हो जाए कि कौन लोग जिहाद करने वाले हैं, कौन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत करने वाले हैं और कौन लोग हैं जो मुंह फेर रहे हैं और एराज कर रहे हैं और हक बात के ऊपर हक बात के ऊपर अमल नहीं कर रहे। चुनांचे कुरान करीम की इन आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान फरमा दिया कि ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अगर तुम ये इताअत नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे अमाल कारत हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी बयान फरमा दी कि अगर तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करोगे तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इताअत की। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इताअत का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला को तुम्हारी ज़रूरत है। अल्लाह ताला तो खुदा न खास्ता तुम्हारे मोहताज है, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला तुम मोहताज हो इस बात से कि अल्लाह ताला की तुम्हारे ऊपर रहमत हो। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ये के कब्ज़े कुदरत में ये बात कोई बईद नहीं है कि अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताउन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इआनत के लिए दूसरी कौम को पैदा फरमा दें और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इआनत करें। और तुम लोग चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर रहे हो, नुसरत नहीं कर रहे हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें बर्बाद कर दें और तुम्हारा बुरा अंजाम हो। तो लिहाजा कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ये पैगाम दिया, ये अहकामात बयान फरमा दिए, तलकीन बयान फरमा दी कि हर हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। जिहाद के अहकामात हों उसमें भी इताअत करनी है, उसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लब्बैक कहना है, जिसका आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेशुमार अजर व सवाब बयान फरमा दिया गया है। और दर हकीकत इसमें यह अजीम सबक है कि जिस तरीके से हर दौर के अहकामात होते हैं, हर दौर के तकाज़े होते हैं, तो उस दौर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये था कि जिहाद के ऊपर चलो। तो जो लोग जिहाद से कतरा रहे थे वो मुनाफिक शुमार हुए। आज के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात और सुन्नत के अहकामात हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, अगर हम उन अहकामात से मुँह मोड़ेंगे, अगर हम उन अहकामात से जी कतराएंगे, तो अमली तौर पर खुदा न खास्ता इस बात का खतरा है कि कहीं हमारा शुमार उन मुनाफिकीन के साथ ना हो जाए जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को जानने, पहचानने और सुनने के बावजूद उससे जी कतराते थे। अल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म सामने आ गया और अल्लाह ताला का हुक्म उनको समझ में आ गया, उसके बावजूद महज़ अपने या तो माली फ़ायदे से या अपनी जान बचाने के लिए या तो तन आसानी के लिए या अपने राहत के लिए, अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला के अहकामात से मुँह मोड़ा। कहीं खुदा न खास्ता हमारा शुमार उन लोगों में ना हो जाए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरआन, क्या ये लोग कुरान के ऊपर गौर नहीं करते या इनके दिलों के ऊपर ताले पड़ गए हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अमाल का जायज़ा लें, अपने अमाल का मुराक़बा करें, अपने अमाल को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात की खिलाफ वर्ज़ी ना कर रहे हों। तो लिहाजा ये ये सूरत दर हकीकत जायज़ा लेने की तलक़ीन कर रही है और इस बात को याद दिला रही है कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी इबादत और ताअत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी, जिसने नेक अमल किया वो उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा। अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह ताला बेनियाज़ है इस बात से कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। हम इस बात के मोहताज हैं कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद कुरान करीम की दूसरी सूरत सूरतुल फतह है और ये सूरतुल फतह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर नाज़िल हुई
اور اس کا جو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ واقعات بیان فرمائے اور یہ عجیب ایمان افروز واقعہ ہے، یہ سیرت کا یہ ایک ایسا واضح ایسا حصہ ہے کہ اس کو پڑھ کر ایمان انسان کا تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ احرام پہن کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفیر بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت کی اس بات پر کہ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ اور قصاص نہیں لے لیں گے تو اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اگر کفار مکہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بیعت لے لی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس بیعت کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی۔ اس موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا ایک معاہدہ ہوا جس میں کئی شرائط ایسی تھیں کہ ان شرائط کے اندر پستی والا راستہ اختیار کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور فرمایا جو اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ سے ایک ایسا معاہدہ قرار پایا کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کے واپسی کے اوپر ہی قرآن کریم کی یہ صورت نازل فرمائی اور اس صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا، اس لیے کہ وہ قریش کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو ان سخت اور کڑی شرائط کے ساتھ زیر کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ میں یہ بات موجود تھی کہ یہی کڑی شرائط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کے لیے یہ کارآمد ہوئی اور قریش مکہ خود ان شرائط کے اوپر عمل نہیں کر سکے، اس صلح کے اوپر وہ خود پابند نہیں رہ سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ چونکہ تم لوگوں نے خود خلاف ورزی کی ہے تو لہٰذا اب ان خلاف ورزی کے بعد اب ہم اس معاہدے کے پابند نہیں رہے، اور اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی اور بغیر کسی مخالفت کے اور بغیر کسی جھڑپ کے مکہ مکرمہ کو مسلمانوں نے فتح کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا۔ تو لہٰذا یہ سارے واقعات قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور جس کے اندر بڑی عظیم نصیحت ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر کمر بستہ ہوتا ہے تو چاہے ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے دشواریاں آئیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی اور سہولت والا معاملہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے سہولت والا راستہ اختیار کر دیتے ہیں، سہولت والا راستہ اسی میں سے نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسانی اور برکت والا راستہ اسی اطاعت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی میں سے امن والا راستہ نکال دیتے ہیں جس کے اندر فتح ہوتی ہے، جس کے اندر کامیابی ہوتی ہے، جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اطاعت کا جذبہ عطا فرما دے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو آج معاشرتی زندگی میں ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات میں آیت با آیت اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اشارہ ہونے کے ساتھ اس میں عظیم نصیحت بھی ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت کے بعد سورۃ الحجرات ہے، یہ سورۃ الحجرات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے بنیادی موضوع بنیادی دو عنوانات ہیں اس صورت کے۔ پہلا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب سے متعلق ہے اور دوسرا جو موضوع ہے وہ اخلاق حسنہ اور اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے اور اخلاق سیئہ سے بچنے کی تلقین کے لیے اللہ رب العزت نے دوسرا عنوان اور دوسرے احکامات بیان فرمائے۔ چنانچہ جو پہلے جو عنوان ہے اس کا آغاز قرآن کریم کی صورت کے آغاز سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ یقیناً سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے متعلق آداب بیان فرما دیے گئے۔ چنانچہ بہت سارے وفد آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آتے تھے، اور اس موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد وہ مختلف احکامات لیتے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کچھ معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشورہ دینا شروع کر دیا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وضاحت کے ساتھ حکم بیان فرما دیا گیا کہ جس معاملے میں ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز نہیں فرمایا ہو، اس سے پہلے آگے بڑھ کر اس معاملے کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے ابھی تک خلاف ہو، اور تو لہٰذا یہ آداب رسالت کے خلاف ہے، دربار رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسرا حکم یہ بیان فرما دیا گیا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اوپر، اور اس طریقے سے زور زور سے نہیں بولا کرو جیسے تم آپس میں بولتے ہو، اس لیے کہ یہ معاملہ بے ادبی کا ہے، بے توقیری کا ہے، بے اکرامی کا ہے، اور اس بے اکرامی بے توقیری کی وجہ سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ لوگ جو دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، تقوی کو اختیار کرتے ہیں، ان کی تعریف فرما دی گئی، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے آداب بیان فرما دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے حجروں کے پیچھے سے آواز نہ پہنچائی جائے، پیش قدمی نہ کی، ایسی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک آغاز نہ کیا ہو، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس گفتگو کو شروع نہ کیا جائے، آواز پس رکھی جائے۔ تو لہٰذا یہ آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے اور ان کی مجلس سے متعلق یہ آداب بیان فرما دیے گئے۔ چنانچہ اس میں سے چند آداب آج بھی تعلق رکھتے ہیں کہ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس موقع کے اوپر ہماری گفتگو دھیمی ہونی چاہیے، ہم ایسے شور شرابہ اور ایسی مجالس میں شریک نہ ہوں، ایسی مجلسیں نہ وہاں پہ جما لیں جس میں آوازیں بلند ہو رہی ہوں، جس میں شور ہو رہا ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کے آداب کی خلاف ورزی ہو۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمیں بھی اس موقع کے اوپر ان تمام چیزوں کا، ان تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی سے متعلق ایک ایک کر کے کئی احکامات بیان فرما دیے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ بلا تحقیق بات نہ کی جائے، بلا تحقیق بات نہ کی جائے۔ تو لہٰذا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مسلق کے پاس ایک صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق اس بستی کے پاس پہنچے تو وہ اس قبیلے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ایلچی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی کے باہر جمع ہو گئے، اور وہ صاحب یہ سمجھے، غلط فہمی سے یہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکلے ہیں، تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے یہ عرض کر دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ واقعے کی تحقیق کے بعد اگر واقعتاً یہ سرکشی ثابت ہوئی تو ان سے جہاد کریں، لیکن جب واقعے کی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نہیں آئے تھے بلکہ استقبال کے لیے باہر آئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ حکم بیان فرما دیا گیا کہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ کی جائے، اور مسلمانوں کو یہ تلقین فرما دی گئی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ اصول بیان فرما دیا کہ کسی بھی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ آگے پہنچا دے، جو سنے وہ آگے پہنچا دے، اور وہ شخص جو ہے کیا کہتے ہیں، اس شخص کی مذمت فرمائی گئی کہ جو یہ کہہ کر کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہہ کر لوگوں اپنی بات کو، یہ جھوٹی بات کو آگے نقل کرتا ہے، اس شخص کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی انسان کوئی بات کہے تو تحقیق کر کے جو صحیح بات ہو صرف اسی بات کو آگے پہنچائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں،
بہت سی باتیں اگر جن میں اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں یعنی ایمان کو تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے دلوں میں کفر کی اور گناہوں کی نفرت بٹھا دی ہے۔ یہ ایسی صفت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہر انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، ایمان کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے، کفر کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے، کفر کی اور گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے، تو یہ وہ محبت اور نفرت کا ایک ایسا پیمانہ ہے کہ اگر یہ انسان کے دل کے اندر توازن کے ساتھ پیدا ہو جائے تو عملی زندگی میں انسان کے لیے راہ عمل منتخب کرنا اور سیدھے راستے کے اوپر صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی محبت کے بغیر طاعت کا کے لیے ترغیب، رغبت اور موٹیویشن انسان کے دل میں نہیں ہوتی۔ کفر کی اور گناہوں کی نفرت کے بغیر گناہ سے بچنے کا داعیہ انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تصدیق میں بیان فرمایا کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، ان پر یہ انعام ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے ہمارے لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس نعمت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دے دیا ہے اور اس کو پرکشش بنا دیا ہے، اور کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں بٹھا دی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیں، ایمان ہمارے دلوں میں پرکشش ہو جائے تاکہ ہم طاعات کے اوپر عمل کر سکیں، اور گناہ ہمارے دلوں کی گناہ کی نفرت ہمارے دل میں آ جائے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے عمدہ اخلاق کو اختیار کرنے اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا کسی بھی طور پر مذاق نہ اڑائیں۔ تمسخر وہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے۔ مذاق اڑانا چاہے وہ جسمانی کسی کمزوری کی وجہ سے ہو، مثال کے طور پر کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کم ہے، یا کسی کو جسمانی کوئی کمی حاصل ہے، یا اس کی ذہنی طور پر اس کو کوئی کمی حاصل ہے، یا کوئی بھی ایسا عیب اس کو ظاہری طور پر اللہ رب العزت کی مشیت سے لگا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا ایسا مذاق اڑانا جس سے اس کو حقارت آمیز رویہ اختیار کرنا اور اس کا دل دکھانا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر منع فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرما دیا کہ بعض اوقات انسان کسی کا مذاق اڑانے کے لیے برے برے نام لیتا ہے اور ایک تانا دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو زیر کر سکے، تاکہ اس کو معاشرے کے اندر کمزور ثابت کر سکے اور اپنی برتری ثابت کر سکے۔ تو لہٰذا تمسخر، طعنہ اور برے ناموں سے پکارنا، یہ وہ چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف انسان کی مزاج میں تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انسان دوسرے کا مذاق اس لیے اڑا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرے کا نام اس لیے بگاڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، معاشرے میں اس کا مرتبہ کم کرنا دکھا رہا ہوتا ہے، اور طعنہ اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر تکبر کی وجہ سے یہ غلطیاں انسان سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں، اور انسان ان غلطیوں میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے واٹس ایپ کے میسیجز کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کو طعنہ دے رہا ہوتا ہے، برے برے القابات پکار رہا ہوتا ہے، بس جس کی نفرت دل میں بیٹھ گئی اس کو تکلیف پہنچانی ہے، برے برے نام اس کے پکارنے شروع کر دیے، اور اس طریقے سے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، معاشرے میں اس کی قدر گھٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں جو ان غلطیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، ان برائیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہے۔
اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے بدگمانی سے بچنے کا حکم بیان فرما دیا گیا، تجسس سے بچنے کا حکم بیان فرما دیا گیا، اور غیبت کو سے بچنے کا 3 مزید گناہ یعنی کہ 3 گناہ بیان فرما دیے گئے۔ اولن کہ تمس مذاق نہیں اڑانا ہے، تانا نہیں دینا ہے، برے نام نہیں لینا ہے۔ مزید 3 گناہ سے منع فرما دیا گیا کہ بدگمانی نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا اور غیبت نہیں کرنا۔ غیبت کی سزا اتنی سخت بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاؤ جو تم ناپسند کرتے ہو؟ تو غیبت کیسے کر سکتے ہو؟ تو لہٰذا کسی بھی انسان کا غیبت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ آپ کا اپنے بھائی کا ایک ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بیان فرما دیجئے کہ کیا غیبت اس بات کو بھی شامل ہوگی کہ اگر واقعتاً میں نے بات سچ کہی ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں، اگر اس کے اندر واقعتاً یہ بات موجود ہے، مثال کے طور پر کوئی بات موجود ہے، آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہوگی، تو واقعتاً فقد اغتبتہ، تبھی تو وہ غیبت ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں غیبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے، اور اگر جھوٹی بات کو بیان کیا جائے تو وہ تو بہتان ہوتا ہے، وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ غیبت کو ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ زنا کی شناعت واضح ہو چکی ہے۔ لوگ طبیعت سلیمہ کے، جن لوگوں کی طبیعت سلامت ہے، سلیم طبیعت ہے، وہ لوگ زنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بدکاری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غیبت کا جو گناہ ہے، غیبت کی جو شناعت ہے وہ عام نہیں ہے۔ لوگ مذاق کرنے کے لیے، چسکا لینے کے لیے، دل آزاری کے لیے، محض بات میں بے احتیاطی کی وجہ سے غیبت کر جاتے ہیں اور تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ زنا کی شناعت سب لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن غیبت کی شناعت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے بدگمانی، برا گمان رکھنا، اور یہ گمان دل میں رکھنا کہ فلاں ایسا ہے، اور اس گمان کو دل میں جگہ دینا، اور اس توہ میں لگے رہنا کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، ایسے سوالات کرنا کہ اس کی پوشیدہ راز جاننے کی کوشش کرنا، تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں ان بری باتوں سے منع فرمایا ہے، اور دو مزید باتوں کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں صلح کا راستہ اختیار کریں، اور کسی بھی طور پر افتراق، اختلاف، تفرقے بازی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تو لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان اچھے تعلقات بناؤ، صلح کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں دوسری بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے نسبی رشتے اور قبائل بیان فرما دیے ہیں، متعین فرما دیے ہیں، یہ سارے قبائل اور نسبی رشتے اس لیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کرا سکو، ایک دوسرے کو پہچان کرا سکو۔ خدا نہ خاصہ یہ نسبی رشتے اس لیے نہیں ہیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر اپنی فضیلت اور برتری جما سکو، برتری کا اظہار کر سکو، بلکہ برتری تو اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اس بات پر ہے کہ جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ متقی ہے، جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کرنسی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کے اوپر کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ تو انسان کے دل کے اندر موجود اخلاص اور تقوی کے ساتھ کیے جانے والے اعمال ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نسب کی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے، دنیاوی وسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف وہی لوگ ہیں زیادہ مکرم ہیں جو کہ زیادہ تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اور انہی آیات میں تنبیہ بھی فرما دی گئی کہ بعض اعرابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہوئی کہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو داخل فرما دے، ایمان ہمارے دلوں میں محبوب ہو جائے، ایمان ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے، تاکہ ہم اس ایمان کی برکت سے ہدایت میں اور صراط مستقیم کے اندر ترقی حاصل کر سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ان برے اعمال سے
اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، جن سے بچنے کی ان قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، ہدایت نازل فرمائی ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔